وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 35 سے 38 آج کا موضوع. کیا ہم قرآن کو اپنے لیے کتاب ہدایت سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ. تم جس قرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 35. لفظی ترجمہ: یرسل علیکما شواظ، تم پہ بھجوایا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، ولا تنتصران جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان پھٹے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اس دن اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، پکڑا جائے گا یا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور اس کو یعنی وہ گردش کرتے رہیں گے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا
کہ انسان کو تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے، اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ اور یہ یعنی رب کے مقابلے میں کچھ کام نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مقابلہ رب کی طاقت کا یا اس کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہی مضمون ہے سامعین کرام، اور خاص طور پہ یہ نوٹ کر لیں، ہم تو یعنی ہمارا ایک معاشرہ ایسے بڑے دھوکے میں مبتلا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو تو، ان مضامین کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بنیادی طور پہ ہم نے قرآن سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گمبھیر صورتحال ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن کو اپنے لیے آپ سمجھیں تو تب اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدل للمتقین۔ یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لینا اور اس پہ ذرا سوچیں۔ اور اس بات کو میں اس لیے بھی دوہرا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ایک دنیا داری والی زندگی ہے، جس میں ہمارا کوئی حقیقی مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی میں آسائشات کے طالب ہیں، اور اس کو امتحان نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے حقیقت میں تو جائے امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب ہمارا یعنی یہ آیت کو میں تھوڑا سا اس میں تغیر کر کے، یعنی معنی میں تغیر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اس زندگی کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ دنیا بنا لیتا ہے یا کماتا ہے یا پیسے بنا لیتا ہے۔ اور یہ ایک عام جملہ ہے سامنے کا، یار وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، بس رات اور دن پیسے بنا رہا ہے، پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے اور پیسے بن رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ ہم پیسے بنانے کے لیے آئیں یا دنیا بنانے کے لیے آئیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ میری باتوں کا کوئی اثر بھی ہوگا، کیونکہ ہم پہ اتنی گہری نیند سوار ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک آدمی جو بہت زیادہ نیند کے غلبے میں ہے، کیا آپ اس کے سامنے ایک بہت فصیحانہ تقریر کر کے اس کو آپ کچھ سنوا سکتے ہیں؟ وہ تو گھوڑے بیچ کے سویا ہوا ہے۔ ہم نے تو آخرت کو بیچ دیا ہے دنیا کے بدلے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ دنیا کی زندگی کو ہم نے خرید لیا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اور یہ کافروں کی پہچان ہے سامنے کے نام، جو قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ ابراہیم کی آپ آیت نمبر 2 یا 3 میں دیکھیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، بربادی ہے ان کافروں کے لیے جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے مقابلے میں۔ اب یہی تقریباً 100% صورتحال تو ہماری بنتی ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہوا ہے بمقابلہ اخروی زندگی۔ آج آپ کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ ڈھونڈنے ملے، یعنی ایک سروے کریں، تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ہم نے تو دنیا کو بیچ دیا ہے اخروی زندگی کے لیے۔ اللہ، یعنی کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ یعنی ایک عوامی سروے کروائیں، متقین خاص ڈھونڈے نہیں، ایک عوامی سروے کروا لیں، خود کروا لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے فائدے کے لیے وقف کر دیا ہے؟ کیا آپ زندگی اخروی کامیابی کے لیے گزار رہے ہیں یا گزار رہی ہیں؟ نو، اس سوال کا جواب کوئی آپ کو ایسا نہیں دے گا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا، میرا اپنے یقین کے مطابق، کیونکہ دیکھیں اکثریت پہ فیصلہ ہوتا ہے۔
اسلام جو ہے ایک اکثریت کے بنا پہ فیصلہ ہوتا ہے. اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاع. اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. آج اسلام نہیں ہے کیونکہ جماعت نہیں ہے. آج جماعت نہیں ہے کیونکہ امیر نہیں ہے. امیر اس لیے نہیں ہے کہ مومن نہیں ملتے. مومن ہوں گے تو ان کا امیر ہوگا نا. ایسی بات یہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آیات کو یعنی ہم پہ اتنی گہری نیند طاری ہے اور سوئے ہوئے ہیں کہ ہم ان آیات کو اپنے لیے سمجھتے نہیں یا ان آیات میں اپنے لیے کچھ اگر یعنی کچھ بھی محسوس نہیں کرتے ہیں. سورہ رحمان ہے، اس میں بڑی اچھی یعنی اس کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ بڑے اچھے مطلب اس کے جو نظم ہے اس کا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وغیرہ وغیرہ، یعنی اس ترتیب سے بس ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بس یہ لیکن اس میں ہدایت یا مکمل قرآن میں ہدایت کبھی نہیں. ہم اپنے لیے اس کو تصور ہی نہیں کرتے. اگر کوئی اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھتا بھی ہے تو بس وہ ایسے ہی یعنی آپ دیکھیں اکثر یہ دروس وغیرہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں محض تبرک کے لیے یا وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے مسجدوں میں جو درس ہوتے ہیں عموماً جو اذکار رفتہ لوگ ہوتے ہیں یعنی جو کاروبار سے فارغ ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، پینشنی ہو گئے اکثر جو ہے، اور نوجوان بھی اگر بیٹھتے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نوجوان نہیں بیٹھتے، لیکن اس کو اپنے لیے سمجھ کے نہیں بیٹھتے. کم از کم دروس میں یعنی قرآن کو اپنے لیے سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. بس ایک تبرک کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، درس ہو رہا ہے، چلو ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ثواب ہو جائے گا، بس دیٹس آل. ایسی بات نہیں ہے سامنے. اور میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کی کہ قرآن پاک جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہیں. اور متقی کون لوگ ہیں؟ جو ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ خوف تو ہمیں ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کا ایسا خوف کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کی بنا ہم گزار رہے ہیں، اس میں کوئی ہم خیال تھوڑی رکھتے ہیں. دین کی تشریحات تو ہم خود کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مجاز سمجھا ہوا ہے کہ دین کی تشریح یہ ہے، اور دین کو تو اپنے خواہشات کے ہم نے تابع کیا ہوا ہے. یہ ساری تمہید بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے یعنی قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے. میری اپیل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن ہم میں سے ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر کتاب ہدایت ہے، انفرادی طور پر، کیونکہ ہم نے انفرادی طور پہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ابھی اس کا مضمون آئے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مضمون بیان ہو رہے ہیں اس کو آپ کم از کم اپنے لیے سمجھیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس روایتی طور پہ آپ اس کو لیں گے اور بس اس کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اس قرآن کی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ ضرورت ہے نہ آپ محسوس کرتے ہیں. یہ تو ایک روایتی طور پہ ہم نے بس وہ پڑھایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، جو ہے اس کا ناظرہ جو ہے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، بس اب کتاب کو بند کر کے ختم. نہ ماں باپ پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ہم نے تو دنیا کا درس دیا ہے، دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ میں ایک رشتہ داروں والے ماحول میں رہتا ہوں اور سارے دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کو، یاروں کو، عزیزوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. دنیا کا ٹٹو، دنیا کے ٹٹو بن جاؤ بھائی، بس دنیا کماؤ، پیسے بناؤ اور گھر بناؤ اور رہو اور شادی کرو اور بچے اور یہ وہ، سیر سپاٹے کھابے.
اس میں لگے رہو. ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے. ایسی غفلت کا ہمیں بہت برا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مضمون جو ہے سامنے کا بنیادی طور پہ یہ مضمون جو ہے وہ مجرموں کا ہے کہ مجرم جس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے میرے مقابلے میں، نہ تم مجھ سے کہیں بھاگ سکتے ہو نہ میرا کہیں مقابلہ کر سکتے ہو. آج کا جو سبق ہے سامنے کرام وہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. روز قیامت جو ہے وہ شعلے جو ہے آگ کے شعلے اور دھواں تمہاری طرف آئے گا اور وہ ایسا خوفناک ہوگا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. ظاہر ہے کہ ساری قوت آج بھی سامنے کرام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کاش کہ ہم ایسے محسوس کر لیں کہ بھئی طاقت جو ہے واحد مالک طاقت کا وہ اللہ کی ذات ہے اور اسی سے پھر جڑ جانا چاہیے. یعنی غیر اللہ سے آپ مدد مانگنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. وہ آپ کا مولا ہے، کارساز ہے. نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کافی ہے پھر. تو بہرحال ہم تو مجرم ایسا نہیں سمجھتے، میں مجرموں کی بات کر رہا ہوں، مجرم ایسا نہیں سمجھتے. تو ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ حالات تم پر پیش آ رہے ہیں. اب یہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یہ تو میں نے یعنی سیاق و سباق کے حساب سے ظاہر ہے کہ روز قیامت کا وہ بیان ہو رہا ہے مضمون. لیکن یہاں بھی اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں جس کا ہم مقابلہ نہیں کر پاتے. بیماری آ جاتی ہے، آپ کے پیارے کی زندگی جو ہے وہ یا اولاد آپ کی بعض اوقات ایسی آپ خود ایسی بیماری، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر ایسی بیماری کی زد میں آ کے کہ وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور بس وہ آپ علاج کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس اس کا کوئی علاج نہیں، یہ بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں. یہ تھوڑا سا آپ اپنے دنیا کے طور پہ بھی ایسا محسوس کریں کہ ہم قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کما رہے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، آپ کو مالی نقصان ہو رہا ہے، آپ کا جانی نقصان ہو رہا ہے، آپ پہ کوئی اور یعنی آفت آسماوی آتی ہے، کوئی بھی آتی ہے، تو اس کا ہم مقابلہ پھر نہیں کر سکتے، بس ناچار ہو جاتے ہیں. تو روز قیامت بھی اس کا اظہار ہوگا کہ مجرمین کی ٹولی پہ آگ کے شعلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بھجواؤں گا. وَنُحَاسٌ اور دھواں، بہت گہرا دھواں. اب ظاہر ہے کہ دھوئیں میں تو سانس بھی گھٹتی ہے. یہاں بھی اگر ایک کمرے میں دھواں ہے یا کوئی آگ جل رہی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا دھواں ہے، آپ جلدی سے اس کمرے سے نکل جاتے ہیں، اس دھوئیں کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کا مقابلہ یہاں جو ہے مجھے ابھی یاد آیا کہ بعض اوقات جب موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو سموگ ایک آسمانی آفت کی طرح آتی ہے. سموگ جو سڑک پہ خاص طور پہ سفر کرنے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سموگ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ وہ سموگ یعنی دھواں ہوتا ہے ایک وہ جو بھی آپ سموگ کہہ لیں، سموگ عام طور پہ اس کو سموگ کہا جاتا ہے. تو اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، بس قدرت کی طرف سے ہے وہ جو بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ سفر نہ کریں، سفر کم کریں، ویزیبلٹی اتنی ہے، ویزیبلٹی اتنی ہے. اور بعض اوقات آپ موٹر ویز کو بند کر دیتے ہیں، سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں کہ نہیں، زیرو ویزیبلٹی، سفر نہ کرو گے. تو آپ فلا تنتصران، آپ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. یہاں بھی جو آسمانی آفت آتی ہے، دیکھیں بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے،
انسان ان حالات سے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایسا ماحول، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی روز قیامت ایسا ہوگا کہ میں آپ پہ آگ کے شعلے بھجواؤں گا، مجرموں کو کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گھر آپ نے بنایا ہے اور وہ زلزلے کی فالٹ لائن پہ ہے، تو آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں 24 گھنٹے پہلے آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی یقینی طور پہ کہ بھئی زلزلہ آئے گا اور تمہارا سارا گھر ڈیمیج ہو جائے گا، اس سے تم بچ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آپ نے 2-4 کروڑ روپے کا بنوایا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو ایک یقینی اطلاع ملتی ہے کہ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے اور گر جائے گا، تو آپ اس سے رہائش ختم کر کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بتا دینا ہمیں روز محشر کے احوال، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اب دنیا میں جو ہے آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ دنیا جو ہے وہ ایک جائے مہلت ہے، یہاں یعنی توبہ کی سہولت موجود ہے۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف۔ تو یہ ایک جائے نجات ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک جائے نجات ہے کہ اخروی عذاب سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جھاگ جائیں، اپنی منزل کا صحیح انتخاب کریں، اللہ کو اپنی منزل مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں اور اس کے راستے پر چلنے لگے، پیغمبر کی نگرانی میں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو پھر آپ عذاب النار یا عذاب حشر سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یعنی یرسل علیکم شواظ من نار، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم پہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ بھجوائے جائیں گے۔ تو ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، یعنی ان حالات میں آگ کے شعلوں کا، اور وہ آگ کے شعلوں میں جلنا ہوگا اور اس دھوئیں میں رہنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہوگی پھر مجرموں کی اس وقت۔ تو بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب اللہ سے سچا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت رب کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب جو دوسری آیت ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں سامعین کرام، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان جو ہے پھٹے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ ہو جائے گا لال چمڑے کی طرح سرخ۔ اب دیکھیں اس کی حقیقت جو ہے، آسمان کیسے پھٹے گا اور وہ کیسے لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا حقیقی احوال تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے ایک چیز پھٹ جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جب یہاں دنیا میں بھی ایک بم پھٹتا ہے، مثال کے طور پہ چلیں کوئی بھی چیز آپ پھٹ جاتی ہے، یا یعنی کسی بھی چیز کا پھٹ جانا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جانا، اور تو یہ ایک مرحلہ آ رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یعنی ان آیات میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روز جزا کا ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اللہ کی بادشاہی نظر آ جائے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر ایک یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین کو اللہ تعالیٰ ایک اور زمین سے بدل دے گا، اور یہ جو سامان، یہ جو نظام ہے، یہ تل پٹ لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب،
اس دن اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا، ایک نئی زمین اور آسمان جو ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش فرمائے گا، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اس روز قیامت کا جو ہے حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے آگاہ کر رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر یعنی سب فانی ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب باب توبہ جو ہے بند ہو جائے تو تم اپنے یہاں پہ توبہ کر لو، یہ مضمون ہے۔ میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ سنا دیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پہ چھوڑ دیے جائیں گے اے جن و انس کے گروہ، آگ کے شعلے اور دھواں، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. You will be bombarded with flares of fire and brass, and you will not succeed. فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of your Lord's marvels will you deny? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. When the sky splits apart and becomes rose like paint. فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔